اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الحمدللہ لاہور شہر سے یہ میلاد النبی کے عنوان پر 5واں پروگرام ہے۔ ربیع الاول شریف 1443 ہجری کی نسبت سے پچھلے ایک پروگرام میں آپ کو یہ بتایا گیا کہ کلمہ طیبہ میں کلمہ رسالت کے 12 حروف اس بات کی دلالت کرتے ہیں کہ 12 ربیع الاول ہی میلاد النبی کی درست تاریخ ہے، زیادہ قابل اعتبار ہے۔ تو 12 کے حوالے سے مزید کچھ ایسی نشانیاں ہیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ تو یاد رہے کہ قرآن اور حدیث کو الگ نہیں کیا جا سکتا۔ جیسے جغرافیہ پڑھنا ضروری ہے، تاریخ پڑھنا ضروری ہے، ایسے ہی علم حدیث پڑھنا ضروری ہے قرآن سمجھنے کے لیے، اسی طرح دیگر علوم بھی ہیں۔ تو احادیث و روایات سے، پامسٹری سے، علم نجوم سے یہ ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ یہ آسمانوں کے 12 برج ہیں۔ تو اب ان 12 برجوں کا ذکر کیا قرآن پاک میں بھی ہے؟ قرآن پاک میں بھی آسمانوں کے برجوں کا ذکر ہے۔ وہ کیسے ہے آپ نوٹ کیجئے، چاہے تو لکھ لیجئے۔ 15ویں سورت سورۃ الحجر اور آیت نمبر 16 میں آسمانوں کے برجوں کا ذکر ہے۔ پھر 25ویں سورت سورۃ الفرقان آیت نمبر 61 میں آسمانوں کے برجوں کا ذکر ہے۔ اور پھر ایک سورت ہے جس کا نام ہی سورۃ البروج ہے، یعنی برج کی جمع بروج۔ تو سورۃ البروج 85ویں سورت اور پہلی آیت، ان میں آسمان کے برجوں کا ذکر ہے۔ تو 12 برجوں کی نسبت 12 ربیع الاول سے ہونا اس حدیث پاک کی تائید معلوم ہوتی ہے جس میں سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے نور محمد کو تخلیق فرمایا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پھر اس میں سے، اس نور محمد میں سے باقی سب کچھ تخلیق کیا گیا۔ تو یہ آسمانوں کے 12 برج اس حدیث پاک کی تائید ہے۔ اسی طرح 12 ربیع الاول کا درست میلاد النبی کا موقع ہونا، یہ اس کی بھی تائید ہے۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ 12 کی نسبت اس لیے بھی اہم ہے کہ 12ویں سورت سورہ یوسف ہے، اور حضرت یوسف علیہ السلام 12 بھائی ہیں۔ 12 بھائی، 12ویں سورت سورہ یوسف، اور سورہ یوسف کے پہلے ہی رکوع میں اس قصے کو، اس واقعے کو، یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعے کو احسن القصص قرار دیا گیا۔ تو کیوں قرار دیا گیا؟ کیونکہ اس میں بڑی حکمتیں ہیں۔ ایک حکمت جو بڑی خاص ہے وہ یہ ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام اس بند کمرے میں تھے جہاں بی بی زلیخا نے ان کو اپنی طرف لبھانا چاہا، تو قرآن پاک کی آیات سے یہ ثابت ہے کہ انہوں نے برہان کو دیکھا، جبھی تو وہ اس گناہ سے بچ گئے۔ تو برہان، اب برہان کی تشریح بعض نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تشبیہ دی، اور بعض کی نظر میں برہان سے مراد حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہے۔ تو احسن القصص قرار دیا جانا 12ویں سورت 12 بھائیوں والے حضرت یوسف، یعنی 11 ان کے بھائی تھے، 12ویں وہ خود تھے۔ تو 12 کی نسبت آپ دیکھیے کہ قرآن پاک میں مزید نشانیوں کے ساتھ بھی موجود ہے۔ الحمدللہ ایک اور نشانی یہ ہے کہ 12 مہینے ان کا ذکر بھی ہے قرآن پاک میں۔ 9 نمبر پہ سورت ہے سورۃ التوبہ اور آیت نمبر ہے 36۔ اس میں ذکر کیا ہے؟ 12 مہینوں کا۔ اور ویسے بھی ہم جانتے ہیں کہ اسلامی کیلنڈر کے بھی 12 ہی مہینے ہیں، اور شمسی کیلنڈر کے بھی 12 ہی مہینے ہیں، ٹھیک ہے؟ تو 12 مہینوں کا ذکر بھی 12 ربیع الاول کی نسبت سے ہمیں ایک نشانی معلوم ہوتا ہے۔ پھر 7ویں نمبر پہ سورۃ الاعراف ہے۔ اعراف پہچان کو کہتے ہیں، اور سورۃ الاعراف کی آیت نمبر 160 میں 12 چشموں کا بھی ذکر ہے، پانی کے چشمے، اور 12 قبیلوں کا بھی ذکر ہے۔
یہ اس واقعے کی نسبت سے ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے پتھر پر اپنا عصا مارا اور وہ لکڑی پتھر پہ مارنے سے پتھر میں سے 12 چشمے پھوٹ پڑے، اور ان کے ساتھ جو بنی اسرائیل کے 12 قبیلے تھے ان سب نے اپنا اپنا گھاٹ پہچان لیا اور اپنا اپنا چشمہ انہوں نے چن لیا، منتخب کر لیا پانی پینے کے لیے۔ تو 12 چشمے، 12 قبیلے، سورۃ الاعراف 160 نمبر آیت، اس کی نسبت بھی 12 ربیع الاول شریف سے ہی معلوم ہوتی ہے، کیونکہ تمام ہی نبیوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبریں بتائی ہیں، اور اس قدر بتائی ہیں، خصوصاً اہل کتاب کے بارے میں تو یہ فرمایا گیا کما یعرفون ابناءہم، کہ یہ اہل کتاب تو اس آخری نبی کو یوں پہچانتے تھے کہ جیسے کوئی شخص اپنے بیٹے کو پہچانتا ہے۔ تو 12 کی نسبت، اب 12 کی ایک اور نسبت یہ ہے کہ 5ویں سورت، سورۃ المائدہ، آیت نمبر 12، اب یہاں پہ آیت نمبر بھی 12 ہے اور اس میں ذکر بھی 12 سرداروں کا ہے، تو بنی اسرائیل کے 12 سرداروں کا 12ویں آیت میں ذکر ہونا اور سورۃ المائدہ میں ہونا، یہ بھی 12 ربیع الاول کی نسبت سے ہمیں یہ سبق دیتی ہوئی معلوم ہوتی ہے یہ آیت کہ اگر ملک میں عوام الناس کے لیے المائدہ یعنی رزق کی، حلال رزق کی فراوانی اور کثرت چاہتے ہو تو 12 سردار ہی کافی ہیں۔ یہ جو بڑی بڑی کابینہ، یہ جو بڑی بڑی اسمبلیاں، صوبائی اسمبلیاں، قومی اسمبلیاں، یہ سینٹ، یہ فضول قسم کے ادارے جو قوم پہ بوجھ بنے ہوئے ہیں، یہ قرآن پاک کی سورۃ المائدہ کی 12ویں آیت میں 12 سرداروں کے ذکر سے مطابقت رکھنے والا معاملہ نہیں ہے۔ ہمیں نیک سیرت اور حضور کے وفادار 12 سردار چاہیے، ہمارے لیے کافی ہیں۔ ہمیں وہ اسمبلیاں نہیں چاہیے جو IMF سے اور دیگر اداروں سے قرضے لے لے کے خود عیاشیاں کرتے ہیں اور عوام پہ ظلم ڈھاتے ہیں اور عوام کو ظلم کی چکی میں پیسنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ تو 12 کی نسبت سے یاد رہے آسمانوں کے 12 برج، 12ویں سورت سورہ یوسف، احسن القصص، 12 مہینے، 12 چشمے، 12 قبیلے اور 12 سردار، یہ قرآن پاک کی وہ نشانیاں ہیں جو 12 ربیع الاول والی نسبت سے سرکار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد النبی کا 12 ربیع الاول کو ہونا، زیادہ درست ہونا ثابت کرتی ہیں یہ نشانیاں۔ تو انشاءاللہ مزید حقائق کے ساتھ اگلے پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔